السلام علیکم. سیاسی بازیگر کے ساتھ میں ہوں آغا محبوب. پنجاب اور سندھ حکومت کے احسن اقدام. عید کی مناسبت سے انہوں نے اپنے اپنے صوبوں میں دکان بند کرنے کے جو اوقات کی پابندی لگائی تھی وہ مؤخر کر دیے. عید کے تیسرے دن تک وہ اٹھا دی گئی ہے پابندی. اب دکانیں عید کی مناسبت کی وجہ سے دکانیں ہوٹلیں اور جو بھی چیزیں 9 بجے بند کی جا رہی تھیں ان کی یہ پابندی ختم کر دی گئی ہے اور اب 12 تاریخ کے بعد دوبارہ یہ لاگو ہوگی. تو یہ اچھا قدم ہے. تاجروں کو یہ موقع ہوتا ہے عید کے ٹائم پہ کاروبار کرنے کا. تو یہ دونوں صوبوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جس کے لیے بے شک ان کو تاجر برادری ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. اس کے بعد جناب پہلے عمران خان کے بارے میں بتا دیں. عمران خان جو اپنے جلسوں میں اور پہلے دن سے جب سے اقتدار ان سے چھینا گیا ہے یا ان سے آئینی طور پہ لیا گیا ہے اس دن سے وہ پاگلوں کی طرح چلاتے پھر رہے تھے کہ امریکہ کی سازش ہے, امریکہ کی سازش ہے میرے خلاف, امریکہ وہ پرچہ خط آیا ہے اور یہ جو چلا رہے تھے. اب عمران خان کی ہوا نکل گئی ہے وہ, اور عمران خان بیک ڈور سے ڈونلڈ لو سے پی ٹی آئی اور عمران خان دونوں ہی معافی مانگ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہم نے آپ کو موت الزام قرار دیا اور ہم سے تعلقات پھر سے دوبارہ اسی وہاں ہی سے شروع کریں ہم لوگ جہاں سے ٹوٹے تھے اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے. تو یہ خان جو یو ٹرن کا ماہر ہے پہلے جو بات کرتا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو یہ ایک خان صاحب کا اقتدار میں اترنے کے بعد بھی ایک یو ٹرن سامنے آیا ہے کہ اب وہ امریکہ سے اور خاص کر کے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کیا جائے. دوسری جانب عمران خان, وہی عمران خان جو جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, عوام کو اکساتے ہیں بغاوت پہ, عوام کو فوج کے خلاف نعرے لگوانے کے لیے ان کے خلاف ٹرین چلانے کے لیے چلاتے ہیں. وہ نہ صرف وہ بلکہ ان کی پینی بیوی بھی اپنا ارسلان خالد کو کہتی رہی ہیں کہ آپ ہر ایک کو غدار قرار دیں, پاک فوج کے سربراہ کو بھی غدار قرار دیں, جو بھی ہماری مخالفت کرتا ہے اس کو قرار دیں. اسی عمران خان جو کبھی کہتا ہے جلسے میں کہ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ, اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل کسی کو نہیں رکھا ہے. ان کا ہر جلسے میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں کرسی پہ آ کے بٹھا دیا جائے. تو اب اس کے بارے میں بھی پتہ پڑا ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کے معافی طلبی مانگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اور جناب جنرل قمر باجوہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معافی دیں, اور ملاقات کے لیے ٹائم بھی مانگنا چاہ رہے ہیں, مگر وہاں سے جو ان کو جواب ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے, وہی جواب ملتا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ایٹ آل. تو یہ عمران خان جو ہے جلسے میں ایک چہرہ ہوتا ہے, جلسوں میں امریکہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کرتے ہیں, پاک فوج کے بہادر سپہ سالار جو ہمارا فخر ہوتا ہے, پاکستان کی فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے, ان کے خلاف ٹرین چلواتے ہیں, اور اپنے جو لوگ پی ٹی آئی کے یوٹھیے جو بیٹے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر, جو سمجھتا ہے عمران خان کے ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی, ان کے ذریعے پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے کوئی وقت کوئی ٹائم نہیں ضائع کرتا. وہی عمران خان آج نیوٹرل کے بوٹ پالش کرنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن وہاں سے جواب ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب آتے ہیں جناب فرح گوگی کے بارے میں, جو آپ نے
دیکھا ہوگا اس کے اوپر بھی ہمارے ٹی وی وغیرہ پہ بھی دیکھا ہوگا ان کی خبریں چل رہی ہیں. فرح گوگی فرنٹ مین تھی، فرنٹ مین تو نہیں ہو سکتی، فرنٹ وومن تھی عمران خان کی اور پیرنی بی بی کی، جادوگرنی کی. انہوں نے اربوں روپے لوٹ مار کر کے اور ملازمتوں میں ان لوگوں کو رکھوانے کے، ٹرانسفر کے سلسلے میں اور زمینیں سستے داموں ہتھیانے کے سلسلے میں اربوں روپے کی کرپشن کر کے دبئی میں جو دولت لے کے گئی ہیں. اب اس فرح بی بی کو عوام جو ہے اس سے کرپشن کی ملکہ کا لقب دے رہے ہیں اور سب کہتے ہیں یہ کرپشن کی ملکہ جو تھی اس نے پنجاب میں سے جو ہے پیسہ غیر طریقے سے کرپشن کر کے اپنا اس کا حصہ عمران خان کو بھی دیا ہے، پیرنی کو بھی دیا اور وہاں چلی گئی. تو اس کے لیے خبریں تھیں کچھ دن پہلے تک، یعنی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے تک، کہ وہ واضح معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان واپس آنے کے لیے تیار ہوں، واحدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں. اور میں بتانا چاہ رہی ہوں اس میں کہ میں کرپشن اور منی لانڈرنگ میں جو میں نے کی ہے اس میں میرے سہولت کار کون تھے اور پیسہ کمانے میں میرے سہولت کار کون تھے. لیکن کچھ دنوں پہلے کی تک تو یہ بات تھی، لیکن جب اس میں تاخیر ہوئی اور حکومت کو محسوس ہوا کہ یہ ٹائم گین کرنے کا چاہ رہی ہیں اور یہ اس میں کوئی وقت ضائع کرنے والی بات ہے، تو اب سننے میں آیا ہے، بلکہ باخبر ذرائع سے بھی معلوم ہوا ہے کہ فرح گوگی عرف ملکہ کرپشن ان کا ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. تو چند دنوں میں یہ دبئی سے پاکستان لائی جائیں گی اور ان سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا. یہ حکومت کا عزم ہے اور حکومت خاموشی سے ان کے اوپر کیسز وغیرہ بنانے کے لیے سوچ رہی ہے. اسی طریقے سے عمران خان کے اوپر بھی دوسری جانب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے. اس نے قوم اور عوام اور پاک فوج کو بدنام کرنے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو ٹرینڈ وغیرہ چلائے ہیں وہ ملک کا ایک دشمنی کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لاگو کر کے اس کو گرفتار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ چند دنوں میں کر لیا جائے گا. فی الحال ان کے اوپر ابھی تک تو آرٹیکل 6 نہیں لگا، لیکن باخبر ذریعے مطابق اس کے اوپر کیسز تیار ہیں اور ان قریب یہ جو ہے آرٹیکل 6 کے اوپر لاگو ہو جائے گا. اب آتے ہیں ذرا مسلم لیگ نون کی طرف. مسلم لیگ کی بیٹی نواز شریف کی مریم نواز نے آج PS 158 دھرمپور میں جلسے سے خطاب کیا. یہ ایکچولی ضمنی انتخابات جو 17 تاریخ کو ہو رہے ہیں اس کے یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس میں یہ سب سے بڑا جلسہ نظر آیا. اس میں عوام کی بہت بڑی تعداد نظر آئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کی تقریر سننے کے لیے لوگ لائے نہیں جاتے لیکن خود چل کے آ جاتے ہیں. تو جلسے گاہ میں دور دور تک حد نظر تک لوگ نظر آئے، تو کرسیاں یا وہ جو کھڑے ہونے تک کی جگہ نہیں مل رہی تھی. مریم نواز نے حسب عادت ہمیشہ کی طرح عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا، ان کو توشہ خان، ان کو الگ الگ القاب سے بلاتی رہی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی، لوڈ شیئرنگ اور یہ جو کچھ ہمیں راستے میں ملا ہے یہ عمران خان کا دیا ہوا ہے. اور انہوں نے عوام کو کہا کہ 17 تاریخ آپ ہمارے جو ہے نمائندوں کو آپ ووٹ دیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی مہنگائی والا سلسلہ،
جلد آپ کے لیے مہنگائی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. شہباز شریف اپنی مکمل طور پہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کے علاوہ حمزہ شریف بھی کل کوئی آپ کو ریلیف پیکیج دینے جا رہے ہیں. تو عوام کو انہوں نے بہترین فی الحال تو لولی پاپ دیا عوام کو. تو تالیوں کی گونج میں یہ جلسہ ختم ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں وعدہ کرتی ہوں کہ جس دن بھی پیٹرول کا عالمی منڈی میں پیٹرول کا $1 بھی تیل کی قیمت کم ہوئی، شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی آئل کی قیمت ہم کم کر دیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے وعدے پہ کارآمد رہتے ہیں، مہنگائی کو ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. باقی جو یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو چیزیں یہ دے رہے ہیں وہ تو ناقص ہیں، اور تو وہاں سے یہ سستی والی چیزیں لینا عوام بہتر نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ معیار کے اوپر صحیح نہیں ہوتی. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اب مہنگائی کو دیتے ہیں، اور خاص کر کے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک نہیں سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.